मेरा नाम डॉक्टर महरीन जब्बार है। एक दिन मैं अपने ऑफिस में बैठी हुई थी कि मुझे बाहर किसी के शोर की आवाज़ सुनाई दी। मैंने बाहर क्लिनिक में आकर देखा तो एक लड़की जिसने अपने चेहरे पर निकाब डाल रखा था मेरी असिस्टेंट से लड़ रही थी। उसे कह रही थी कि मुझे डॉक्टर साहिबा से मिलना है। मैंने अपनी असिस्टेंट को कहा कि इसे 2 मिनट के लिए मेरे ऑफिस में भेज दो। लड़की अच्छी खासी माकूल घराने से लग रही थी, काफ़ी पढ़ी लिखी मालूम होती थी। बोलिए बीबी, क्या बात है? मैंने बज़ाहिर सख्ती से कहा तो कहने लगी, डॉक्टर साहिबा मुझे गलत मत समझिएगा, जानती हूँ कि इस तरह किसी के क्लिनिक में नहीं आते, मगर मुझ पर यकीन कीजिए मैं बहुत ज़रूरतमंद हूँ, बल्कि यूँ कहिए कि मैं बेघर हूँ, बेसहारा हूँ। मुझे आपके क्लिनिक में नौकरी की ज़रूरत है। लड़की ने कहा तो मैं सोच में पड़ गई, मैं आपको ऐसे कैसे नौकरी दे दूँ? ये एक हसास शोबा है, यहाँ पर हज़ारों ख़वातीन मरीज़ा आती हैं, इनकी देखभाल जिम्मेदारी मेरी है। आप अपने बारे में तारुफ करवाएं, फिर देखा जाएगा। थोड़ी देर खामोशी के बाद कहने लगी, आप मुझे 2 दिन रख कर तो देखिए, अगर आपको कोई मायूसी हुई तो निकाल दीजिएगा। देखिए बीबी, मैं इस तरह आपको यहाँ मुलाजमत नहीं दे सकती, बेहतर होगा कि आप कहीं और मुलाजमत तलाश करें। मेरे कहने पर इसके चेहरे पर कई रंग आए और गुजर गए। वो बहुत मायूस लग रही थी। एक लम्हे को मुझे उस पर तरस आ गया। अच्छा चलो एक काम करो, मैंने नर्स को बुलाकर कहा कि इसे एक नर्स के असिस्टेंट के तौर पर यहाँ नौकरी दे दो। वो मेरा शुक्रिया अदा करने लगी। तभी मैंने उसे कहा कि तुम मुझसे 1 महीने की एडवांस तनख्वाह भी ले लो और क्लिनिक के साथ बने क्वार्टर में रहना शुरू कर दो। लड़की इसी बात पर बहुत खुश थी कि इसे यहाँ नौकरी मिल गई है। अगले 2 दिन में कई हैरत अंगेज वाक़यात हुए। मुझे मेरी नर्स ने बताया कि आने वाली नई लड़की शाजिया काफ़ी ज़हीन है, इसे सभी दवाइयों के नाम याद हैं और वो मरीज़ों का ख़ास ख्याल भी रखती है। इस बात ने मुझे काफ़ी हैरान किया। मुझे शाजिया पर यकीन आ गया कि वो वाकई पढ़ी लिखी है, लेकिन हालात की मारी है। इसकी सलाहियतों से मुतासिर होकर मैंने अपने ऑफिस में बुलाया और बदस्तूर नकाब किए हुए थी और इसकी आंखें झुकी हुई थीं। मैंने सलाम किया तो उसने यूं ही नज़र में झुकाकर जवाब दिया जैसे मुझसे कुछ छुपाना चाह रही हो। शाजिया तुम तो बड़ी कमाल की निकली, तुम्हें दवाइयों के नाम कैसे याद हैं? मैंने दिलचस्पी से पूछा। जी मैम, मैंने मेडिकल की तालीम हासिल की है। FSC से प्री मेडिकल के बाद मेरा दाखिला हो गया था। क्या वाकई? मैंने हैरत से पूछा। जी हाँ, लेकिन क्या? मेरे सवाल पर वो चूक गई। इसके बाद मैंने इसे लाख कुरेदा लेकिन चुप हो गई। उसने किसी बात का जवाब न दिया। बहरहाल मुझे चुप ही रहना पड़ा। शाजिया यहाँ मुतमईन थी, मरीज़ उससे खुश थे, मेरे लिए यही बहुत था। लेकिन इस सब के बावजूद शाजिया की हरकतें मशकूक सी थीं। मैं जब भी इसे देखती वो गायनी वार्ड में मौजूद होती और किसी न किसी हामला औरत के साथ बातें कर रही होती। इसका ये रवैया मुझे शक में डाल देता था। फिर उसके चेहरे पर मौजूद नकाब भी एक सवालिया निशान बनकर रह गया था कि आखिर वो हर वक्त अपना चेहरा ढांपे क्यों रखती है। हालांकि जिस वार्ड में वो काम करती थी वहाँ पर मर्द मुलाजमीन का आना जाना सख्ती से मना था। ऐसे में गायनी वार्ड के अंदर शाजिया का चेहरे पर नकाब करना मेरी समझ से बाहर था। मैंने कई बार उसे इशारों में नकाब हटाने की बात की तो उसने बुरा मना लिया। कहने लगी, क्या आप मुझ पर शक करती हैं? हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन शाजिया का रवैया अब ऐसा ही था कि उस पर शक किए बिना चारा नहीं था। लेकिन फिर भी मैं चुप रही कि कहीं उसे बुरा ना लग जाए। ये सब ऐसे ही चलता रहा कि एक दिन एक अजीब वाक़या हुआ जिसने शाजिया की हकीकत सबके सामने खोल कर रख दी। शाजिया मुझसे फितरतन डरती थी। मैं एक दिन गायनी वार्ड का राउंड लगा रही थी कि शाजिया को एक औरत से बातें करते पाया। मुझे इसकी यहाँ पर मौजूदगी अजीब सी लगी। मैंने उससे पहले एक काम दिया था कि वो पहले निपटा ले, मगर वो यहाँ इस औरत के साथ बैठी गप्पे हाँक रही थी। तभी मैंने सख्ती से इसका नाम पुकारा तो वो कुछ इस अंदाज से पीछे मुड़ी कि जल्दी में उसका निकाब इसके चेहरे से सिरक गया। और ये देखकर वार्ड में मौजूद सभी ख्वातीन की हैरत से आंखें फटी की फटी रह गईं। मैं शाजिया को जल्दी से वार्ड से बाहर ले आई और अपने ऑफिस की कुर्सी पर लाकर पटक दिया। बताओ शाजिया, तुमने तो कहा था कि तुम अपनी घबराहट की वजह से नकाब करती हो। मुझे सच सच बताओ कि तुम्हारी हकीकत क्या है, वरना मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त पुलिस के हवाले कर दूंगी। और मैं नहीं चाहती कि वो रवायती तरीके से तुम्हारी तफ्तीश करें। नहीं मैम साहब, मैंने आपको कोई धोखा नहीं दिया। मैं आपको अपनी पूरी कहानी सुनाती हूँ, आपको लाजमी यकीन आ जाएगा, क्योंकि आप एक डॉक्टर हैं और एक औरत हैं। वो सर झुकाकर अपनी कहानी सुनाने लगी। शायद आपको यकीन ना आए, लेकिन मैं जिस घर में पैदा हुई थी
وہاں پر بیٹوں سے زیادہ بیٹیوں کو اہمیت حاصل تھی، لیکن اس بات پر نہیں کہ وہ اللہ کی رحمت ہوتی، بلکہ اس لیے کہ ہمارے خاندانوں کے لڑکے اکثر نکمے ہوتے ہیں۔ گھر کے اخراجات وغیرہ عورتیں ہی پوری کرتی ہیں۔ انہی دنوں جب میں نے ہوش سنبھالا تو میری دونوں بڑی بہنیں جو مجھ سے پہلے بیاہی جا چکی تھی اب آ کر گھر بیٹھ گئی تھیں۔ ان کی وجہ سے گھر کا ماحول اور بھی گھٹن زدہ ہو گیا۔ اماں ابا ان کی وجہ سے پریشان رہتے۔ میری دونوں بہنوں نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی تھی، جبکہ مجھے تعلیم حاصل کرنے کا جنون کی حد تک شوق تھا۔ میں نے اماں ابا کی مخالفت کے باوجود بھی اپنی تعلیم مکمل کی۔ میں ڈاکٹرز کو دیکھتی تو ان جیسا بننے کی تمنا کرتی۔ میری یہ خواہش بھی بالآخر پوری ہو گئی جب مجھے ایک میڈیکل کالج میں داخلہ ملا، اور وہ دن میری زندگی کا سب سے حسین ترین دن تھا۔ لیکن یہاں آ کر ایک نئے سفر کا آغاز ہوا۔ میں نے اپنے بل بوتے پر میڈیکل کالج میں داخلہ لیا تھا، لیکن کہتے ہیں کہ انسان بڑا ہی بے وقوف اور کم عقل واقعہ ہے۔ میری عادت تھی کہ میں ہر دوا خود پر استعمال کر کے اس کا نتیجہ دیکھتی۔ اس لحاظ سے میں اپنے آپ کو بڑا قابل فخر سمجھتی تھی کہ میں انسانیت کی خدمت کے لیے اپنا آپ قربان کر رہی ہوں، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ میری زندگی میری عادت قہر بن کر ٹوٹے گی۔ انہی دنوں ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے میرے گھر والوں کی اور میری زندگی بدل کر رکھ دی۔ میرا بھائی جو ہر وقت گلیوں میں آوارہ پھرتا رہتا تھا، ایک دن اس کے بارے میں خبر آئی کہ اس نے مخالف گروپ کی لڑکی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی تھی۔ ہمارا خاندان بھی غریب تھا، ہم اس طرح کی شرارت افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ شریکوں کے کہنے پر ابا نے بھائی کی پوچھ گچھ کی تو وہ صاف مکر گیا۔ کچھ دن کے بعد ہمیں اطلاع ملی کہ بھائی کو مقامی پولیس اٹھا کر لے گئی ہے۔ ابا تھانے پہنچے تو پتہ چلا کہ میرے بھائی نے مخالف گروپ کی لڑکی کی عزت پر حملہ کیا ہے اور اب بچ نہ پائے گا۔ لڑکی والوں کا ایک ہی مطالبہ تھا، ہم لڑکے کو کسی صورت معاف نہیں کریں گے، جیل سے چھوٹ بھی جائے تو گولی سے اڑا دیں گے۔ تب میرے ابا نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے میری بہنوں کے رشتے ان لوگوں کو پیش کیے، مگر وہ لوگ شادی شدہ بیٹیوں کا رشتہ لینے پر راضی نہ تھے۔ سو کنواری بیٹی یعنی کہ میری قربانی پیش کی گئی۔ میں تو بہت زیادہ صدمے میں چلی گئی۔ میں اپنی پڑھائی چھوڑنا نہیں چاہتی تھی، لیکن اگر میں ایسا نہ کرتی تو میرے بھائی کی جان چلی جاتی۔ اس طرح مجھے بھائی کے لیے قربانی کا بکرا بننا پڑا اور اپنی پڑھائی چھوڑ کر شادی کی قربانی دینا پڑی۔ میری پڑھائی چھوٹی تو مجھے بہت افسوس ہوا، لیکن میں نے چند کتابیں گھر میں رکھ لی تھی جن سے میں مسلسل دوائیوں کے بارے میں سیکھتی رہتی۔ کہتے ہیں کہ نیم حکیم خطرہ جاں ہوتا ہے۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ میری ساس نے شور مچانا شروع کر دیا کہ مجھے ابھی تک اولاد کیوں نہیں ہوئی۔ اولاد عورت کے بس میں تھوڑی ہوتی ہے۔ میں اپنی ساس کو سمجھاتی تو مجھ پر ہی برس پڑتی۔ کان کھول کر سن لے، تو ویسے بھی شریکوں کی ہے، تجھے گھر بٹھا کر مجھے کوئی سکون نہیں ملے گا۔ تم لوگوں نے میری بیٹی کی زندگی برباد کی ہے۔ تمہارے بھائی نے میری بیٹی کو اور ہمارے خاندان کو منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ شکر کرو کہ ہم تمہیں بیال آئے ہیں، ورنہ نہ جانے تمہارا کیا ہوتا۔ میری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں بھی اولاد پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی، اپنی پڑھائی جاری رکھنا چاہتی تھی تاکہ زندگی میں کوئی مقام حاصل کر سکوں۔ ساس تو پہلے ہی یہی خواہش رکھتی تھی، اب شوہر نے بھی مطالبہ کر دیا تو میرے پاس کوئی چارہ نہ بچا تھا۔ بالآخر میں نے اولاد پیدا کرنے کی حامی تو بھر، لیکن میں دل سے اس فیصلے پر راضی نہیں تھی۔ گھر میں اولاد کی خوشخبری ملی تو سب سے زیادہ خوشی میری ساس کو ہوئی تھی۔ ایک دن میں اپنے گھر میں بیٹھی تھی کہ مجھے ایک انجان نمبر سے کال آئی۔ میں نے فون پک کیا تو میری دوست رافیہ کی کال تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس نے بڑی مشکل سے میرا نمبر ڈھونڈا ہے تاکہ وہ مجھے آنے والے حالات کے بارے میں آگاہ کر سکے۔ بہرحال حال احوال پوچھنے کے بعد میں نے اسے بتایا کہ میری شادی ہو چکی ہے، میں شاید دوبارہ کبھی کالج نہ آ سکوں۔ تب اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے شادی ہرگز نہیں کرنا چاہیے تھی کیونکہ ابھی شادی کا صحیح وقت نہیں ہے۔ میں نے کہا تم کیسی باتیں کرتی ہو، ابھی تک تو میری شادی ہو بھی چکی ہے۔ کہنے لگی شادی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر تمہیں اولاد نہیں ہوئی تو تم ابھی اس شخص سے جان چھڑوا لو، تم ہاسٹل میں آ جاؤ، میں تمہاری مدد کروں گی۔ اللہ کے قانون میں خود سری کرنے سے انسان کو ہمیشہ برا ہی نتیجہ بھگتنا پڑتا ہے۔ تب میں نے ایسا ہی کیا۔ اپنی سہیلی کے کہنے پر گھر والوں سے ضد شروع کر دی کہ میں اب یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ جب تک تمہارا بچہ پیدا نہیں ہو جاتا تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ اس بات پر میں بہت رنجیدہ ہوئی کیونکہ اب مجھے امید سے ہوئے 3 مہینے کا عرصہ گزر چکا تھا، لہٰذا اب یہاں سے جان چھڑانا ناممکن تھا۔ تبھی مجھے میری دوست نے مشورہ دیا
کہ مجھے ایک خاص قسم کی گولی استعمال کرنا چاہیے تاکہ بچہ وقت سے پہلے پیدا ہو اور میری جان چھوٹے۔ میں اپنے مقصد میں اس قدر خود غرض ہو چکی تھی کہ میں نے اپنے بچے کا بھی خیال نہ کیا کہ اس معصوم روح پر کیا بیتے گی۔ اپنی سہیلی کی بتائی ہوئی گولیاں میں نے کھانا شروع کر دیں۔ ان سے اور کچھ تو نہ ہوا، البتہ میرے بچے کی نشو و نما خراب ہو گئی۔ بچہ اپنے وقت پر ہی پیدا ہوا۔ میں کالج نہیں جا سکتی تھی۔ اب کالج میں بھی میرا داخلہ ممکن نہ تھا۔ میں نہ ادھر کی رہی نہ ادھر کی۔ 9 مہینوں کے بعد میں نے ایک پیارے سے بچے کو جنم دیا تو پورے خاندان میں کہرام مچ گیا، کیونکہ میں نے بچہ پیدا کیا تھا اس کی ٹانگ پر فالتو گوشت لگا ہوا تھا، جس سے لگتا تھا میرے بیٹے کی 3 ٹانگیں ہیں۔ اور یہی بات پورے خاندان میں مشہور ہوئی تو میرے بچے کو منحوس اور نہ جانے کیا کہا جانے لگا۔ یہ سب میرے لیے ناقابل برداشت تھا، مگر پھر اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹے پر جلد ہی رحم کیا اور تکلیف کی حالت میں اسے اپنے پاس بلا لیا۔ میرا بچہ جب فوت ہوا تو مجھ پر ایک اور لیبل لگ گیا کہ میں منحوس ہوں۔ ایک دن میری ساس کو نہ جانے کس نے مشورہ دیا کہ مجھے فلاں حکیم صاحب کے پاس لے کر جائے، اس سے میرا علاج بھی ہو جائے گا اور دوبارہ بچہ بھی جلد پیدا ہوگا۔ میری ساس مجھے ایک حکیم صاحب کے پاس لے کر گئیں۔ انہوں نے مجھے ایسی جڑی بوٹی دی جس سے میرا نظام درہم برہم ہو گیا۔ پیٹ میں شدید درد رہنے لگا اور کچھ ہی دنوں کے بعد میرے چہرے پر داڑھی آنے لگی۔ حالانکہ میں ایک نازک انداز سی عورت تھی، مگر میرے ساتھ زندگی نے ایسا مذاق بنایا کہ دوبارہ میرا اس محلے میں رہنا بھی مشکل ہو گیا۔ عورتوں کو اب پکا یقین ہو گیا تھا کہ مجھ پر کسی جن کا سایہ ہے، تبھی میری حالت ایسی ہو گئی ہے۔ میرے شوہر اور سسرالیوں نے اس مشکل وقت میں میرا ساتھ نہ دیا، بلکہ مشکل میں خود اپنا راستہ بچا کر وہاں سے نکل آئی۔ اس بات نے مجھے بہت دل برداشتہ کیا۔ ماں باپ کے گھر بھی نہ جا سکتی تھی۔ بلاخر چلتے چلتے آپ کا کلینک نظر آ گیا۔ یہاں آ کر میں اپنی قسمت آزمانا چاہتی تھی، لہٰذا میں آپ کے پاس آئی اور آپ کا شکریہ ادا کیا۔ آپ نے مجھے رکھ لیا، لیکن میرا یقین کیجیے میں نے آج تک کسی غلط نیت سے کسی عورت سے بات نہیں کی۔ میں تو ان سب کا خاص خیال رکھتی ہوں، کیونکہ میں جانتی ہوں جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ کہہ کر شازیہ چپ ہو گئی اور میں اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر کافی بال تھے، واقعی وہ کسی مرد سے کم نہیں لگتی تھی۔ مجھے اس پر بہت ترس آیا۔ میں جانتی تھی کہ وہ جلد ہی سیکھ جائے گی، کیونکہ اس سے پہلے بھی وہ میڈیکل کی تعلیم حاصل کر چکی تھی۔ میں نے اس کا علاج بھی کروایا۔ 6 مہینے کے مسلسل علاج سے وہ ٹھیک ہو گئی۔ میں نے اسے میڈیکل کالج میں دوبارہ داخلہ بھی دلوا دیا۔ شازیہ کی زندگی اب بدل گئی ہے۔ وہ میرے ہاسپٹل میں ایک نرس نہیں بلکہ ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے کام کرتی ہے۔ سچ ہے کہ جن کی لگن سچی ہو انہیں اپنی منزل مل ہی جاتی ہے۔